آپ نے ویزا لینا ہو ویزا ملتا نہیں. کینیڈا میں ہماری کنونشن تھی جو جون میں کنونشن 22 میں تھی. اس وقت کینیڈا کا ویزا گورنر صاحب نے بھیجا ہوا تھا ہمارے وسیم شیخ صاحب نے. دے نہیں رہے. یقین کریں چھٹی والے دن ان کو دوپہر کو ان کو ویزا ملا ہے. کنونشن وہاں شروع ہو چکی تھی, 2 دن رہتے تھے باقی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں اب نہ جاؤں. انہوں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں, چاہے 2 دن بھی مجھے. 10 دن کی ہوتی ہے کنونشن ہماری, 5 دن کے پہلے ہوتی ہے اور 5 دن بعد میں 10 دن اس سے بنتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں. لاسٹ منٹ پہ ٹکٹ لینے گئے تو 3 گنا قیمت ٹکٹ کی, کینیڈا کے ٹکٹ. اب انٹرنیشنل جو ہے وہ تو اپنا ایک فکس کرائٹیریا کے حساب سے سارا کام کرتا ہے, وہ کوئی چینجز نہیں کرتا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جیب سے کتنے پیسے لگ رہے ہیں. یہ انہوں نے بیٹھے جہاز اور یہ گئے وہاں. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے انٹرنیشنل کنونشن اپنی اوتھ بھی وہیں لیا کینیڈا میں, اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو انٹرنیشنل پریزیڈنٹ اس سال وہ آ رہے تھے برائن شیان, ان سے ان کی خاص ملاقاتیں رہی اور ان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اس کا ہمیں فائدہ ہوا, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی دوستی کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن میں آپ جا سکیں اور وہاں جا کے اٹینڈ کریں. اور وہ ایک دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. واقعی اس میں جو دوست گئے ہیں, کچھ دوست ہمارے, وہ دنیا کا بہت بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے کہہ لیں, جو بھی ہے وہ بہت بہترین چیز ہوتی ہے. اور وہیں آپ کو حلف لینا ہوتا ہے اپنا گورنرشپ کا. اب چلتے ہیں ان کے سال پہ, جب یہ وہاں سے واپس آ گئے تو انہوں نے لیڈ ٹوگیدر اپنا موٹو رکھا, اور لیڈ ٹوگیدر کو لے کے ساتھ چلے. تو انہوں نے کیبنٹ فارم کی, اور ایسے دوستوں کی کیبنٹ فارم کی جو مل کے ان کے ساتھ سارا سال چلتے رہے. اور ان کی جو میٹنگز تھیں بڑی بھرپور میٹنگیں ہوتی رہیں سارا سال. ان کو بہت ساری وزٹیشنز ملی مختلف کلبوں کی, اور انہوں نے فیلوشپ کا پورا بھرپور وہاں پہ اپنا جو ہے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کی. یعنی آج اگر ایک میٹنگ ہے اور انہوں نے کل پھر رکھ دیا ہے تو یہ دوبارہ پھر لاہور گئے ہیں یا فیصل آباد گئے ہیں, باہر گئے ہیں, نیکسٹ ڈے بھی گئے ہیں. مطلب یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ نہیں آج نہیں جاتا کل نہیں جاتا. جیسے آج ہمارے گورنر صاحب کی ریگریٹ آئی ہے تو لاہور سے آتے ہیں ہمارے گورنر صاحب اس وقت جو ہے, اور وہ کل مجھے پکی امید ہے کہ کل وہ ملتان آئیں گے. آج وہ نہیں آ سکے, کسی وجہ سے نہیں آئے, کل وہ ضرور آئیں گے. تو وہ یہ ہمارا گورنر جو تھا یہ آج بھی آتا اور کل بھی آتا, دونوں دن آتا ہے, یا اگر آج آ کے یہاں رہ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ڈیڈیکیشن میں, یہ فرق ہے آپ کی کمٹمنٹ کے اندر. یہ چیز ان کے اندر بھری ہوئی کوٹ کے. یہ دوستوں کے دوست ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ زیادتی کرے پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. انٹرنیشنل گرانٹس جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی بند ہو چکی تھی. کیوں کہ ہم نے پچھلے کوئی گرانٹوں کے حساب نہیں بھیجے تھے ان کو. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہماری ایک گرانٹ حساب بھی بنے ہوئے تھے, سب چیزیں اس کو ٹھیک کروا کے اس میں ہمارے یونس غازی صاحب جو ہمارے ہوسٹ کے ممبر ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور اس کو کلیئر کر کے اس کو بھیجا, وہ بھی کلیئر ہو گئی وہ گرانٹ بھی ہماری. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے FATF کے اندر ہمارے ملک کے اوپر کتنی سختیاں تھی. FATF میں وہ انہوں نے یہاں پہ لیے ہی نہیں. بینکوں نے کہا نہیں جی یہ رقم اس کو ہم FATF میں ہم نے عذاب میں نہیں پڑنا, ہم یہ پیسے نہیں لیں گے. یہ وسیم شیخ کی پوری کوشش کے باوجود, کیونکہ اس کا تعلق انٹرنیشنل پریزیڈنٹ سے ہو چکا تھا, وہاں یہ مل کے آئے تھے, تو برائن شیان کا ان کے ساتھ رابطہ رہا, فون پہ بھی رابطہ رہا. اور انہوں نے وہاں سے وہ پیسے, یعنی یہ جو سیلاب ہوا, انہوں نے انٹرنیشنل نے بولا کہ بھائی آپ سیلاب فنڈ آپ استعمال کر لیں, کیونکہ تو ضرورت تو اب ہے نا, سیلاب تو آج آیا ہوا ہے, پیسے جب مرضی آئیں گے, 6 مہینے آپ خرچ کر لیں, بعد میں آپ کو ہم ڈسبرس کر دیں گے. انہوں نے پیسے اپنے سارے خرچ کر لیے اس آس پہ کہ شاید آ جائیں. اگر وہ نہ آتے تو پھر یہ جیب سے ان کے پیسے لگ گئے تھے, وہ سارے جو بھی تھا 20-25 لاکھ تک کتنے تھا, بہت سارے پیسے تھے. لیکن وہ 6 مہینے بعد آئے اور وایا بٹنڈا آئے, ایسے نہیں آئے کہ سیدھے آ گئے, وایا بٹنڈا وہ پہنچے پیسے. یہ بھی اس کی ہمت ہے کہ اس نے وہ پیسے منگوائے, ورنہ ہمارے
بہت سارے جو ہماری ڈسٹرکس ہیں ان کے یہ جو ساری ڈسپرسمنٹ رکی ہوئی ہے ساری، اس کی ہمت ہے کہ اس نے وہ نکلوا لی وہاں سے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا کام ہے. کچھ چیزیں تھیں جو بتانے والی تھیں کہ ایمرجنسی گرانٹ جو سیلاب والی آئی ہے وہ انہوں نے پہلے خرچ کر لی تھی، اور ان کے خرچ کرنے پہ ان کے جو میں نے خود دیکھے ہیں کیچڑوں کے اندر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سامان بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کھانے دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، بستر دے رہے ہیں، بہت ساری ہم نے دیکھی. ہم نے خود یہاں سے ان کو روانہ کیا ہے، اور یہ دوست اور ان کے ساتھ جو ساتھی دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں جو ان کے ساتھ جاتے تھے ہمارے سامنے، اور بہت انہوں نے محنت کی وہ سیلاب کے دنوں میں. اسی راجن پور کی سائڈ، اسی سائڈ کے اوپر سارا ان کا بہت کافی. بعد میں بھی ہمارے جو اور کلبز بھی ہیں باقی، یہ بیٹھے ہیں ملک شکیل صاحب، انہوں نے پتہ نہیں وہاں پہ کتنے گھر بنائے ہیں ان کے دوستوں نے مل کے ساروں نے. تو ان کی خدمت ہوتی رہی، لوگوں کی جتنی ضرورت تھی ہوتی رہی ہے وہ خدمت. ممبرشپ 800 سے اوپر ممبرشپ نئی بنائی ہے انہوں نے، ڈالی ہے اس سال اپنے سال میں. 822 ہے یا 33 ہے یا ایسے کچھ، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد. 800 ممبرشپ ایک سال میں ایک گورنر نئی ڈالے، بہت بڑی ہمت ہے. ڈراپیجز آتی رہتی ہیں، ڈراپیجز آتی بھی ہیں، لیکن 800 سے اوپر آپ ممبرشپ نہیں ڈالیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی رہا ہوں گورنر، آج 2000 میں سن 2000 میں گورنر رہا ہوں، تو زیادہ زیادہ ہم نے 200-250 ڈال لیے ہوں گے، اس سے اوپر نہیں ڈالے ہوں گے، 200-250-300 ڈالے ہوں گے. اس پہ بھی انٹرنیشنل بہت خوش ہوتا ہے. 200-300 لوگ آئے تو 1600 ہاتھ تو پڑے ہیں نا پہن کے، اور وہ ڈرائیو کریں. اب جو نئی مشکل آئی ہے وہ، اب چونکہ CTO صاحب آئے نہیں، تو حیدر گردیری صاحب سے میں کہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا خیال کریں کہ لوگوں کے گھر ملازم نہیں ہوتے، لوگوں کے گھر ڈرائیور نہیں ہوتے، تو وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. بچے 15 16 17 سال کے ہوتے ہیں، تو وہ پکڑو اور ان کو اندر کر دو. اندر نہ کر، اب چلان کر لیں، جو بھی کرے وہ. خیر فیصلہ تو یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا، لیکن یہ یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا نرم رویہ رکھ سکتے ہیں، یہ اتنا کر سکتے ہیں. تو باقی یہ کہ میں تو حیران ہوا سن کے کہ ہماری کیبنٹ نے، پنجاب کیبنٹ نے 60 روپے فیس ہے لرنر کی، اس کو 1000 کر دیا ہے. 60 کو 1000، کتنا پرسنٹیج بڑھا رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اب یہ بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے روئے رواں، اور یہ ان سے پوچھیں واسا کا بل کیا آتا ہے، ذرا پوچھے ذرا واسا کا بل دیکھیں کہاں. مطلب بڑھانے کی ایک حد ہوتی ہے. آپ نے ڈبل کر دیا، 1.5 گنا کر دیا یا کچھ کر دیا، وہ دیٹ از چلو ہے، وہ تو 6 گنا 100 گنا بڑھا دیے ہیں، بہت زیادہ. تو میرے خیال ہے لوگوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. ان کے جو میٹنگز تھی میں نے آپ سے بتایا بہت زبردست، اور آپ حیران ہوں گے. اچھا ہمارے بیسٹ گورنر بھی بنے ہیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ سے بیسٹ ٹریجرار بھی پاکستان کے بنے ہیں میاں مظفر قریشی صاحب، بیسٹ ٹریجرار ہیں. پوچھیں ان سے، ابھی آئیں گے گورنر صاحب، ان سے پوچھیں کہ انٹرنیشنل نے ان کو میڈلز جو بھیجے ہیں یہ سیلاب کے اور دوسرے کاموں کے لیے، کس کس کو میڈلز بھی آئے ہیں انٹرنیشنل سے لگانے کے لیے. ہم نے بھی اپنے وقت میں میڈل لیے ہوئے، میرے پاس بھی ہے میڈل، یہ بات نہیں ہے، لیکن جو کام کرتا ہے اس کو میڈل ملتے ہیں. تو یہ خود بتائیں گے کہ ان کو کس کس کے میڈل آئے ہیں اور وہ میڈلز انہوں نے کہاں کہاں دیے ہیں. چند گزارشات تھی، چند چیزیں تھی جو مجھے یاد آئی، میں نے وہ بتا دی. ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، اور کچھ باقی دوست بتائیں گے، کچھ یہ خود بتائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سے. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ زبردست سال گزارا انہوں نے، بیسٹ گورنر ہیں ہمارے، یہ ہمارے بیسٹ گورنر ہیں. اور میری خواہش ہے کہ ہمارے آنے والے جو گورنر ہیں ڈاکٹر نثار، وہ بھی بیسٹ ہو. بہت شکریہ.